جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب جو ہے وہ جہاں پنجاب بھر میں دکھی مستحق نادار اور غریب عوام کے لیے فلاحی منصوبے اور ان کے ساتھ جڑے فلاح بہبود کے عملی اقدامات اٹھا رہا ہے، وہاں محکمہ بیت المال جو ہے وہ ان مستحقین کے لیے اپنی مددات پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور سماج کے مختلف شعبوں کو ساتھ ملاتے ہوئے معاشرے کے حد و حال کو سنوارنے میں مصروف عمل ہے۔ میں یہاں یاور بخاری صاحب منسٹر سوشل ویلفیئر، اعظم ملک صاحب جو ہمارے امین ہیں بیت المال کے، میری بہن ثانیہ، اور ایک بہت ہی ہمارے اس وقت پرائیویٹ پارٹنر خدمت فاؤنڈیشن سے، ان کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ میڈیا جو اس وقت حکومت پنجاب اور عثمان بزدار صاحب کی انسان دوست، عوام دوست فلاحی پروگرام اور منصوبے ہیں، ان کو جو اجاگر کر رہا ہے، ہائی لائٹ کر رہا ہے اور دکھی انسانیت کی آواز میڈیا کے ذریعے حکومت تک پہنچانے کا جو ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، ہم سب اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بائی لیٹرل کمیونیکیشن ہے۔ میڈیا کے ذریعے عوام کی آواز حکومت تک پہنچتی ہے اور اسی میڈیا کے ذریعے حکومتی ترجیحات، فلاحی پروگرام اور پبلک انٹرسٹ کے ساتھ جڑے منصوبے جو ہیں وہ عوام تک پہنچتے ہیں۔ تو لہٰذا حکومت اور عوام میں پل کا کردار ادا کرنے والا میڈیا جو ہے وہ اس وقت منتظر ہے کہ آپ اپنی ترجیحات اور پھر بیت المال آج ان کو کیا ایسا انیشیٹو بتائے جس سے اس وقت عوام وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ان کاوشوں کو نہ صرف اس میں حصے دار بنے بلکہ حقیقی جو ریاست مدینہ کا تصور ہے اس کے ساتھ وہ جڑے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس وقت جو مشکلات کا شکار ہمارے پسے ہوئے طبقے ہیں ان کی ہم مل کے سرپرستی کریں۔ اوور ٹو یو بخاری صاحب۔ بہت مہربانی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم۔ میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ لوگ آئے اور ایک ڈپارٹمنٹ جو اس ملک میں غریبوں تک پہنچنے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ اب تک جس خاموشی کا اظہار کر رہا تھا حکومت در حکومت، تو عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، جو عثمان بزدار صاحب کے ڈائریکشنز ہیں ہمیں یہاں پہ، اس کے اندر جو ہم کرنے جا رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا آپ کو آگاہ کیا جائے کہ کیا فرق ہم لا رہے ہیں غریبوں کے لیے، اس طبقے کے لیے جو پسا ہوا ہے، جیسے میری بہن نے کہا، ہم اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں یہاں پہ امین بیت المال کا، اعظم صاحب کا، خدمت فاؤنڈیشن کا، جی بہت مہربانی آپ کی، اور ثانیہ آپ کا، فردوس آپ کا بھی، کہ ہم لوگوں نے مل کے کم از کم یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ ایک گپ شپ ہو۔ یہ ایک پارٹنرشپ ہے آپ کی اور ہماری، جس کے اندر ہم کوشش کریں گے، کوشش میں کہیں ہم گریں گے بھی، لیکن جہاں پہ ہم گریں گے ہماری توقع آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمیں ہماری نیت کو دیکھتے ہوئے آپ ہمیں ساتھ اٹھائیں گے بھی، اور تنقید برائے تنقید نہیں ہوگی، تنقید برائے تعمیر ہوگی، اور ہماری کوشش بھی یہ ہوگی کہ ایک چیز جو ہم سوچتے ہیں وہ کرتے ہوئے ہم نظر بھی آئیں۔ سوشل ویلفیئر ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ جو ریاست مدینہ کا جو خواب ہے پرائم منسٹر صاحب کا، اور جو ڈائریکشنز ہمیں چیف منسٹر کے ہیں، اس کے لیے سب سے مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے اندر ہمارے پاس یتیم بچے، ڈیسٹیٹیوٹ ویمن
ओल्ड एज होम्स, डिसेबल्ड चिल्ड्रन, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग सनतजार हैं, जहाँ पे हम स्किल सिखा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो काम हो रहे थे वो रवायती थे, हम रिवायत से थोड़ा सा हट रहे हैं। उसके अंदर हम कोशिश करें कि जितने बड़े बिज़नेस हाउसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, हम उनसे उनकी डिमांड पता करें कि उनको किस कैलिबर के बच्चे चाहिए हैं, अफराद चाहिए हैं, हम उनको डिमांड रिलेटेड स्किल्स सिखाएं। और इसके अंदर आज से पहले हुआ नहीं, लेकिन हम टेफ्टा को, PSDP को हम साथ अपने साथ पार्टनर्स बना के लेके आगे चल रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स उनके पास हैं, हमारे पास भी हैं। हमारे जो सनतजार हैं हम उनको एक तो अपग्रेड कर रहे हैं, हम एक अदद डिवीज़न को सेंटर ऑफ एक्सलेंस की तरफ हम डिक्लेयर करने इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं। उनके पहले हम चीज़ें पूरी करेंगे, फिर हम उसको सेंटर ऑफ एक्सलेंस डिक्लेयर करेंगे और आपको दावत देंगे। हम डिमांड रिलेटेड स्किल के कोर्सेज़ हम वहाँ पे शुरू करवाएंगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे, जो डिमांड है मार्केट में, जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ कल बाहर नौकरियों के लिए अप्लाई करें तो उनको सही मुआवजा भी मिले अपनी मेहनत का। हम लोग सनतजार जितने भी हैं उनके ऊपर हम सबसे पहले काम शुरू करेंगे। 36 सनतजार हैं, हर ज़िले में हैं। हम जो ज़्यादा ज़ोर हम अपना जो डालेंगे वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के ऊपर डालेंगे, जहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ हैं। अपनी मर्ज़ी से मैं अपने इलाके में अगर पहले चला जाऊँ तो वो अनफेयर होगा। जहाँ पे इंडस्ट्री है हम इंडस्ट्री को साथ लेके चलें। पनाहगाहें हम लोगों ने बनाई है जो हमारा एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, और पनाहगाहों का मकसद यही है कि जिसके पास पैसा नहीं है, लाहौर आया, फैसलाबाद आया, रावलपिंडी गया, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी कहीं जाए तो रात को रहने की जगह नहीं है, तो उसको इस बात की फ़िक्र ना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे सर के ऊपर छत नहीं होगा, मुझे फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। हम वहाँ पे 2 वक्त का खाना भी मुहैया कर रहे हैं, उनकी हम रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करते हैं, और जितने अदब से हम उनकी इज़्ज़त कर सकते हैं वो इंशाल्लाह करते हैं। हम अपने स्टाफ को और भी ट्रेनिंग दे रहे हैं इसके अंदर, और जो खाने का तरीक़ाकार है बाइज़्ज़त तरीके से हम चीज़ें करें कि उनकी इज़्ज़त नफ्स कहीं पे मजरूह ना हो। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हम आपको इनवाइट करेंगे। प्लीज़ आप भेस बदल के जाएं, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं। एक रात की वहाँ पे सोना इबादत के तौर पे समझ के जाएं। हमें फीडबैक दें कि हमारे स्टाफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम आपके साथ चलेंगे वहाँ पे, आपकी बात को जूं की तूं मानेंगे और हम इन्वेस्टिगेट करके उनको उस तरीके से ट्रेन करेंगे। आपका बहुत बड़ा काम है, आप हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हाथ हम इस्तेमाल करेंगे, ये 2 चीज़, और पाँव हम इस्तेमाल, ये 2 चीज़ें आपने करनी है। हमें आप आगाह करें। हम लोग इंशाअल्लाह ताला 5 लाख बंदों को तो हम अभी तक अपने पास रख चुके हैं, लेकिन हम इसको और आगे लेके जा रहे हैं विद हम लोग मॉडल पनाहगाहें हम जो बना रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के कि जिन लोगों ने हमें खाना वहाँ पे मुहैया कर रहे हैं वहाँ पे लोगों के लिए। हम लोगों के पास क्योंकि टाइम लगता है एक पनाहगाह बनाने में, तो हम लोगों ने लोगों की सहूलत के लिए किराए पे जगह लेके हमने वहाँ पे भी काम शुरू कर दिए, ताकि लोगों को हम कहीं पीछे ना छोड़ें। यहाँ पे जो आज मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये तो मैंने आपको एक खदो खाल बता दिया, लेकिन मलिक साहब क्योंकि बैतुल माल के अंदर इनने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लेना शुरू कर दिए हैं, तो वो उससे हम आपको आगाह करें, और उसके अंदर हमें आपकी गाइडेंस की भी ज़रूरत होगी, आपकी मुआवनत की भी इंशाल्लाह ज़रूरत होगी, और आप प्लीज़ हमारे साथ एज ए टीम बन के आपने काम करना है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बैतुल माल आपका है, कौम का है, लेकिन मैं इसलिए आपको कहता हूँ हर ख़ानदान में कोई ना कोई गरीब है, तो हमें उस गरीब को, अपने रिश्तेदार को दिमाग में रख के जब हम काम करेंगे बाकी सब के लिए, इंशाल्लाह काम हमारा बहुत अच्छा होगा। आज़म साहब ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब मिनिस्टर साहब, डॉक्टर साहब। जैसा कि आपको बताया कि इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक और चीफ मिनिस्टर साहब की ज़ेर सरपरस्ती बैतुल माल ने पिछले साल तकरीबन 40 करोड़ रुपया तकसीम किया है अपने अजला में, और उन्होंने आगे गरीबों, मस्कीनों और नादार लोगों में इस रकम को तकसीम किया है, और 17,205 लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। उसके बाद पंजाब बैतुल माल काउंसिल ने पिछले साल कोविड के दिनों में 50,000 अफराद में राशन तकसीम किया है।
اس میں ہماری معاونت مدد اللہ والا ٹرسٹ NGO نے کی ہے، بیت المال اور اللہ والا ٹرسٹ نے مل کر پنجاب کے اکثر اضلاع میں 50,000 لوگوں کو راشن کی تقسیم کی ہے، اور ہم نے اس کووڈ کی اس مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد بیت المال کو صحیح معنوں میں فعال کرنے کے لیے منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، جس کے تحت انٹرنیشنل ادارے NGOز اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پنجاب بیت المال کے ساتھ کام کرنے کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے۔ وہ انشاءاللہ تعالی آنے والا اسمبلی سیشن میں اس ایکٹ کی ترمیم کو پیش کر دیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی اس ضروری ترمیم کی کہ بیت المال ہی ایک واحد ادارہ ہے پنجاب گورنمنٹ میں جو اقلیتوں کی امداد کا تحفظ کرتا ہے۔ آپ سکھ کمیونٹی یا کرسچن کمیونٹی یا کوئی بھی کمیونٹی ہے ہماری مینورٹی، اس کو صرف بیت المال سے ہی امداد دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ایکٹ میں ترمیم کی ضرورت تھی، جو ہم نے کر کے اسمبلی میں فارورڈ کرنے جا رہے ہیں، جس سے یہ مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد غریب آدمی کو جتنی بھی امداد دینی ہوتی تھی اس کے لیے اس کا بینک اکاؤنٹ کھولنا لازمی ہوتا تھا، اور بینک مینیجر اس کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر اس کا اکاؤنٹ نہیں کھولتا تھا، اسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک دفعہ آئے گا اور دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو ہم نے شفافیت کے لیے، سپیڈ کے لیے اور غریب کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اوپن بیڈنگ کے تحت ایک معاہدہ کیا ہے ایک قومی بینک سے، اور اب غریب آدمی تھم امپریشن لگا کر اپنے ہی گلی محلے میں اومنی بینک ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے امداد وصول کر سکے گا، جس میں کرپشن کا عنصر بھی بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب میں آپ سے جو ہم پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی میں آپ سے ڈیٹیل شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے حکومت کے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی پوری نیشن کے لیے بیک وقت اتنا کام نہیں کر سکتی جتنی کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم وہ NGOز جو پاکستان میں مستند NGOز ہیں اور جن کا کام انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، ان کے ساتھ مل کر غریبوں کی مدد ہم نے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں الخدمت فاؤنڈیشن جو پاکستان کی ایک قابل تعریف اور مستند ایک رفاہی ادارہ ہے، جس کے بین الاقوامی اور قومی سطح پر بے شمار ادارہ جات جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جس میں آرفنز کے لیے ہے، جس میں بیواؤں کے لیے ہے، جس میں بچوں کے لیے ہے۔ تو بیت المال اور الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت بیت المال پنجاب اور الخدمت مل کر غریب عورتیں جو پنجاب میں ہیں، جو روزگار سے محروم ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو نادار ہیں، ان کے لیے سلائی مشین کی اسکیم کا آغاز کر رہا ہے۔ یہ سلائی مشینز ہر ضلع میں برابری کی سطح پر تقسیم ہوگی۔ پہلے فیز میں ہم 5,000 خواتین میں مفت سلائی مشینز کی تقسیم کا آغاز کر رہے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ مرحلہ وار چلتا جائے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب بیت المال اور الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب، جو کہ پاکستان میں ڈس ایبلٹی کے خلاف ایک جہاد کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور پوری وفاقی اور صوبائی حکومتیں ان کی سرپرستی میں ڈس ایبلٹی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان کی ہدایت پر اور ان کی سرپرستی میں پنجاب بیت المال اور الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ فری ویل چیئر کی تقسیم کا آغاز کر رہا ہے۔ ہم 5,000 فری ویل چیئر سے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ بھی پنجاب کے مختلف اضلاع میں مرحلہ وار طریقے سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب بیت المال اپنی طرف سے پنجاب کی تمام جیلوں کے اندر جو ہاسپٹلز ہیں ان میں فری ویل چیئر کی تقسیم کا آغاز کرنے جا رہا ہے، اور اس کی تقریب جو ہے وہ عنقریب وزیر جیل خانہ جات جناب چوہان صاحب کے ساتھ مل کر ہم اس کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد پنجاب بیت المال تمام THQs ہاسپٹل میں، تحصیلوں کے ہاسپٹلز میں
फ्री व्हील चेयर प्रोवाइड करने जा रहा है। जहां पर मरीज़ों को शदीद किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं, वहां पर हमने उनके दुखों को, उनकी तकलीफ़ को कम करने के लिए ये काम शुरू करने का फ़ैसला किया है। इन कामों के साथ साथ पंजाब में एक बड़ा सनती ग्रुप है, वाइटल ग्रुप, जिसको आप वाइटल चाय या वाइटल टी के नाम से जानते हैं। उनकी जो पब्लिक के लिए सर्विसेज हैं हेल्थ में और दूसरे शोबों में, वो किसी तारुफ की मुताज नहीं है। तो पंजाब बैतुल माल और वाइटल ग्रुप ने एक मुआहदा किया है जिसके तहत हम पंजाब की गरीब आवाम की बेटी के सर पर हाथ रखने जा रहे हैं और गवर्नर हाउस में एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है उस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। और वो प्रोग्राम है इज्तिमाई शादियाँ। हम 100 इज्तिमाई शादियाँ गवर्नर हाउस में करके ये पैगाम देना चाहते हैं पंजाब के गरीब आवाम को कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हाथ गरीब की बेटी के सर पर है और हम उनके दुखों के मदावे के लिए हम इस बात के लिए तैयार हैं कि उनके दुखों में हम उनका साथ दें और उनके दुखों को कम करें, उनकी मुश्किलात को कम करें। और ये 100 इज्तिमाई शादियों के बाद इसका सिलसिला हर डिस्ट्रिक्ट में फैल जाएगा और सालाना कम अज़ कम एक इज्तिमाई शादियों का फंक्शन जो है वो हर ज़िले में होगा और उसके बाद इसको और बढ़ा दिया जाएगा। तो वाइटल ग्रुप कि मैं इस शानदार इक़दाम पर उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। उसके अलावा बैतुल माल पंजाब और वाइटल ग्रुप में हेयरिंग एड्स के लिए समाज से जो महरूम बच्चे हैं उनके लिए आलात का बंदोबस्त किया गया है और वज़ीर सोशल वेलफेयर जनाब बुखारी साहब की हदायत पर हमने स्कूलों के बच्चों को उसकी तरजीह में शामिल किया है ताकि वो जल्द से जल्द जो तालीमी सफ़र है उसको जारी रख सके। तो इन कामों का आगाज़ इंशाअल्लाह ताला 30 जनवरी, ये जो इसी महीने के आखिर में 30 जनवरी को गवर्नर हाउस में एक पुरवकार तकरीब के ज़रिए किया जा रहा है। इसके मेहमान ख़ुसूसी जनाब चेयरमैन सेनेट सरदार सदक संजरानी साहब होंगे और इस तकरीब की सदारत जो है वो वज़ीर सोशल वेलफेयर सैयद यावर साहब करेंगे। और इससे हम ये पैगाम देना चाहते हैं उन सनती ग्रुपों को भी, उन साहिब सरवत लोगों को भी कि आए रियासत मदीना के फुट प्रिंट्स को अमली तौर पर फॉलो करते हुए बैतुल माल के हाथों को मजबूत करें। हम इंशाअल्लाह ताला गरीबों के लिए और भी हम बहुत जल्द प्रोग्राम्स जो है वो अनाउंस करेंगे। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए अल खिदमत फाउंडेशन के जो सरबराह हैं पंजाब के इकराम सुबहानी साहब, उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि वो आपसे बात करें। बहुत शुक्रिया जी। मोहतरमा फरदौसा आशिक वान साहिबा, सैयद जावेद बुखारी साहब, मोहतरम मलक मोहम्मद आज़म साहब, सानिया कामरान साहिबा और जर्नलिस्ट हजरात, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बतौर ख़ास मोहतरम सैयद जावेद बुखारी साहिब का और चेयरमैन बैतुल माल पंजाब जनाब मलक मोहम्मद आज़म साहब का कि इन्होंने जो मनसूबा अमल तश्कील दिया है। खिदमत फाउंडेशन ये समझती है कि गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए और जो गवर्नमेंट का विजन है कि एक वेलफेयर स्टेट की तरफ पेशकदमी के लिए, मैं समझता हूँ कि इनका मनसूबा अमल जो है वो तेज़ी से पेशकदमी करेगा इस तरफ और उन अहदाफ को हासिल करने के लिए एक नुमायाँ तब्दील पैदा होगी। इसके साथ मैं समझता हूँ कि पंजाब बैतुल माल का एक जो ख़ास तौर पे काबिल तहसीन इक़दाम है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ये भी काबिल तहसीन इक़दाम है। कि ये बात दुरुस्त है कि ज़ाहिर है कि जिस तरह की गुर्बत के मसाइल हैं पाकिस्तान में, उसे ना तो हुकूमत तनहा हल कर सकती है और ना ज़ाहिर है कि प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट जो सेक्टर है वो तनहा हल कर सकता है। जिसे कहा जाता है कि एक अकेला और दो 11, और उसमें एक बहुत बेहतर मनसूबा बंदी के ज़रिए से, और अगर कोई हुकूमती अल खिदमत फाउंडेशन ये समझती है कि अगर कोई हुकूमती महकमा एक नियति के साथ काम करना चाहता है तो ये 2-11 नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और अमली तौर पर ज़मीन पर जो इससे तब्दीली रुनुमा होगी और लोगों की मुस्तहिक अफराद की ज़िंदगियों में आसानी पैदा होगी, उससे एक बहुत वाज़ेह फ़र्क जो है वो महसूस किया जा सकेगा। सैयद बुखारी साहब ने
خاص طور پہ ذکر کیا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے فرائض ادا کرے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم اقدام ہے کہ سید جاوید بخاری صاحب نے جس کی طرف نشاندہی کی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن بھی سمجھتی ہے کہ اپنے اہل وطن مستحق افراد کی مدد اسی انداز میں کی جانی چاہیے کہ ان کی عزت نفس کا خاص طور پہ خیال کیا جانا چاہیے. کووڈ-19 کے حوالے سے ظاہر ہے کہ حکومت نے بھی بہت اقدامات کیے. الخدمت فاؤنڈیشن کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنے معاونین کے اور عوام کے اعتماد کی بنیاد پر الحمدللہ اس جو کووڈ-19 عالمی وبا کی صورت میں موجود تھی اس کے تمام مراحل میں الحمدللہ سرخرو ہوئی. ہیلتھ میں بطور خاص الخدمت فاؤنڈیشن نے انیشیٹو لیا اور اپنے تمام ہیلتھ سیکٹر کو ایکٹیو کیا. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن این جی او سیکٹر میں پہلی این جی او تھی جس نے کووڈ کے جو ٹیسٹ کا جو ایک چیلنج موجود تھا اس پر انیشیٹو لیا اور فوری طور پر ٹیسٹ کے لیے اقدامات کیے. اور آج بھی الخدمت فاؤنڈیشن جو کووڈ کا ٹیسٹ ہے وہ 4,000 روپے میں سبسیڈائز ریٹ پر اس کی سہولت فراہم کر رہی ہے ملک بھر میں. اور جو اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے وہ 1,000 روپے بہت شکریہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی الخدمت فاؤنڈیشن یعنی جو افراد یہ ریٹ بھی افورڈ نہیں کرتے ان کے لیے فردر ڈسکاؤنٹ بھی موجود ہے اور ایون کہ فری ٹیسٹ کی سہولت بھی فراہم کر رہی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نے کووڈ-19 میں چند سیکنڈ بس مزید کووڈ-19 میں صرف الخدمت فاؤنڈیشن نے 7.5 لاکھ سے زائد جو ہے وہ راشن پیک تقسیم کی اور دیگر خدمات انجام دی. اور اس کے اعتراف میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے الخدمت فاؤنڈیشن کو شان پاکستان ایوارڈ سے نوازا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور پبلک سیکٹر جو ہے پرائیویٹ پبلک سیکٹر مل کر عوام کی زندگیوں میں سہولت پیدا کرنے کے لیے اور بالخصوص جو مستحق افراد ہیں ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کی نمایاں پیشرفت ہے. بہت شکریہ جی. میں میڈیا کی طرف سے اپنی طرف سے آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ جس سماج میں حکومت کے ہاتھ بٹانے کے لیے غیر حکومتی پارٹنرز عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے پرعزم ہوں وہ معاشرہ جو ہے یقیناً بدلتا ہے اور آپ اس تبدیلی کے عمل میں حصے دار ہیں. ہم آپ کی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. 2 چیزیں جو اس وقت ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ کے سوالات کا جواب بھی ہم نے دینا ہے لیکن اس سے پہلے 2 ایشوز کی طرف چونکہ آپ سب موجود ہیں تو ایک تو وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت ساہیوال میں موجود ہیں اور ساہیوال میں آج وہ پورا دن جو گزاریں گے وہ عوامی مفاد کے اہم ترین منصوبے جو ہیں ان کا نہ صرف جائزہ لے رہے ہیں بلکہ حتمی طور پہ ان کے تمام جو افتتاح اور عوام کے زبان سے وہ تمام صورتحال سنیں گے عوامی نمائندوں سے ملاقات کریں گے اور ہڑپا جیسے جو ایسا مقام جو آپ کا سارے قدیمہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اور دور دراز علاقوں میں جو آپ کا قیمتی ثقافتی ورثہ ہے اور اس کے ساتھ جڑا ایک اکنامک ڈیولپمنٹ پلان ہے کیونکہ ہڑپا کا نام آپ کتابوں میں پڑھتے تھے اور آثار قدیمہ کے طور پہ صرف جانتے تھے لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے جو روڈ نیٹ ورک جو وہاں کی فیسیلیٹیشن اور جو اس کے ساتھ جڑے سیاحوں کو مسائل اور مشکلات تھی اس کے تدارک کے لیے آج وزیر اعلیٰ بذات خود وہاں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چیچا وطنی میں ہمارا THQ ہاسپٹل جو ہے وہ ایک اس طرح کی بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا کہ اس سے پہلے ترقی کا محور اور مرکز جو ہے وہ رائے ونڈ اسٹیٹ کے ارد گرد گھومتا تھا. تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آج اس THQ ہاسپٹل کے اندر نہ صرف وہاں پسماندہ علاقوں سے دور دراز علاقوں سے آنے والے مریضوں کی سہولتوں کا جائزہ لیں گے بلکہ اس ہاسپٹل کو وہ تمام ممکنہ معاونت اور سپورٹ دیں گے جس کے تحت کورونا کے مریض وہاں نہ صرف آ کے مستفید ہو رہے ہیں بلکہ ہمارا جو انصاف میڈیسن کارڈ ہے ہمارا جو یونیورسل ہیلتھ پروگرام ہے اور جو ہمارا ایک
प्राइमरी हेल्थ केयर, फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर, फिर ट्रशरी हेल्थ केयर और फिर आपका मेडिकल टीचिंग स्ट्रक्चर जो है, ये सारा एक नेटवर्क है जिसको वो स्ट्रेंथन करने के लिए टिकट होल्डर्स और साहिवाल की जो हमारी इस वक्त इंतज़ामिया है वो अवामी मसाइल सुन के उनके हवाले से भी आज तरजीहात तय करेंगे। दूसरा जो इंतहाई अहम कल आपने सुन लिया कि PDM ने और वहाँ एक पुतली तमाशा लगा के सबसे पहले इज़राइल और हिंदुस्तान की इशारों पे नाचने वाली पुतली जाली राजकुमारी जो हैं, उन्होंने जिस तरह हिंदुस्तान और इज़राइल से फ़ंड लेने के PTI की क़यादत पे इल्ज़ामात लगाए, वो ना सिर्फ बेहुदा हैं बल्कि ख़ुद साख्ता हैं। और वज़ीर आज़म की इज़राइल के हवाले से पॉलिसी जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पे अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फ़ोरम हो, OIC हो या जहाँ भी मौका मिला है, एक कामयाब सफारतकारी के ज़रिए उन्होंने हमेशा उस पॉलिसी को पब्लिकली भी कम्युनिकेट किया और सफारती महाज पे भी उस पॉलिसी को आप सब के जज्बात एहसासात की तर्जमानी बनाते हुए उन्होंने बयान किया। जो आज हिंदुस्तान से और इज़राइल से फ़ंड लेने की इल्ज़ाम तराशियाँ और बेतान तराशियों के ज़रिए झूठ बोल बोल के झूठों की नानी 420 जो है वो सुन ले कि कौम को याद है कि किसकी शादी पे बग़ैर सफारती प्रोटोकॉल के और बग़ैर वीज़े के मोदी जाती उम्रा की यात्रा पे आया था। मोदी को आमों की पेटियां और मोदी की अम्मा हजूर के लिए साड़ियों के तोहफे जो हैं वो कौन भेजा करता था। और अजीत दोवल के साथ जो तस्वीर और वीडियोज़ हैं वो जाती उम्रा में किस ख़ानदान की बनी हुई हैं और पगड़ियाँ गुलाबी, उनका तबादला मोदी के साथ ज़िले सुबहानी ने कब किया था और कैसे किया था, वो तमाम वीडियोस जहाँ चाहें वो पेश की जा सकती हैं। और जो मौलाना फजलुर रहमान, उनको सिर्फ यही कहना है PDM के प्लेटफार्म से कि पास करें या बर्दाश्त करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है इंशाअल्लाह। और आप जितना मर्ज़ी हार्न बजाएं, शोर मचाएं और PTI की गाड़ी को पटड़ी से या ट्रैक से उतारने की साजिशें करें, आप कट कराएं, ज़ोरदार ब्रेकें लगाएं, जो मर्ज़ी करें तवज्जो हासिल करने के लिए। बड़ा सा पीछे लिखा है कि पास करो या बर्दाश्त करो, और पास आप कर नहीं सकते क्योंकि जो आपने कल फ़खरिया अंदाज से ये कहा कि ये जो रैली है ये लॉन्ग मार्च का नमूना है, तो अगर ये नमूना है तो फिर इसका मतलब है कि PDM का नाटक ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कौम जो है इन नमूनों को देख देख के उकता चुकी है। और इस वक्त कौम ये चाहती है कि जिस के पास जो मैंडेट है वो डिलीवर करे, परफॉर्म करे और अपोजिशन अपना किरदार अदा करे और हुकूमत की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो आसान तरीके से हम अदा कर रहे हैं। और वज़ीर आला की क़यादत में हर मिनिस्ट्री जो है आपके सामने जवाबदेह है। और साथ जो राजकुमारी ने कल फायरिंग की है जिस मोर्चे पे इलेक्शन कमीशन के, वो उन्होंने जो इल्ज़ाम तराशी और बुतान तराशी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पे कीचड़ उछाला है, तो वो कीचड़ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे नहीं,
یہ اپنے چچا حضور کی ذات پہ اچھالا ہے، کیونکہ اس الیکشن کمیشن کی تعیناتی میں، مشاورت کے عمل میں اور منظوری دینے میں تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کی غلط تعیناتی میں اس کے چچا جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، اور وہ چچا پہ اپنی بڑھاس نکال رہی تھی، الیکشن کمیشن پہ نہیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ سوال جو ہے بیت المال کے حوالے سے پہلے کریں، اس کے بعد جو ہے وہ میں حاضر ہوں۔ جی میرا سوال ہے میڈم اس طرف، جی جی اعظم صاحب سے میرا سوال ہے، یہ بتائیے کہ اس دفعہ بیت المال کا بجٹ کتنا تھا، کتنا خرچ ہوا، اور جو اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں وہ کیوں پینڈنگ ہیں، اور ان کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ سننے میں یہ آتا ہے کہ پولیٹیکل اس میں انفلوئنس ہوتی ہے، کچھ شکایات بھی آئی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بتائیے گا جو امین بیت المال کا عہدہ ہے، اس عہدے کا میرٹ کیا ہے، اور کیا آپ کوئی اس سے پہلے این جی اوز کا نیٹ ورک چلا رہے تھے یا بینکنگ سیکٹر میں تھے؟ مثلا آپ کی کوالیفیکیشن کیا تھی اس عہدے کے حوالے سے؟ جی ہیلو جی شکریہ جناب۔ جو آپ نے کہا ہے کہ اس کی پرائورٹیز کیا ہے، تو یہ بڑا شفاف طریقہ کار ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو بھی اپلیکیشن آتی ہے وہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے چیئرمین کے پاس آتی ہے، ڈسٹرکٹ بیت المال کے آفس میں جمع ہوتی ہے، اور وہ اپلیکیشن اس کے بعد فزیکلی فیلڈ آفیسر جو ہے اس کو چیک کرتا ہے، اس کی رپورٹ بناتا ہے، اور پھر اس آدمی یا خاتون جو بھی کوئی ہو اس کے نام کا بائی نیم چیک بنتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اب آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب انشاءاللہ ڈیجیٹل بینکنگ ہو جائے گی تو وہ تھم امپریشن سے لے لے گا۔ اگر اس سے ماضی میں جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ بائی نیم چیک بنتا تھا، جس آدمی کی امداد کی جاتی ہے اس کے علاوہ وہ چیک کوئی کیش نہیں کرا سکتا۔ پچھلے سال میں نے گزارش کی تھی، شاید آپ کا دھیان کہیں اور تھا، 38 کروڑ روپیز جو ہے وہ ہم نے تقسیم کیے تھے پچھلی دفعہ، اور اس سرمائی میں چیف منسٹر صاحب کے پاس ہماری سمری موجود ہے، اور اس کے جو ایکسٹرا اس سال کی سپلیمنٹری گرانٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی جلد چیف منسٹر پنجاب جو ہے اس کو اناؤنس کر دیں گے۔ جہاں تک آپ نے میری تقرری کی بات کی ہے، تو آئین اور قانون کے مطابق یہ وزیر اعلیٰ کا استحقاق ہے کہ وہ جس کو مناسب سمجھتے ہیں وہ امین بیت المال لگا دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ وہ تو خیر بیت المال سے تو بات ہو جائے گی، یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کل ایک پورا شیڈیول جاری کر دیا ہے کہ مارچ کے مڈ تک، بلکہ اینڈ آف دی مارچ تک مصروف رہنے کا، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، ریلیاں ہوں گی، سینٹر اگین پنجاب پھر بن رہا ہے۔ حکومت اس پر پھر کہ انہیں مکمل فری ہینڈ دے گی کہ جب تک وہ یہ جنوری فروری 2 مہینے مستقل طور پہ اسی طرح وہ کرے، اور حکومت ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ کیا دیکھیں مولانا صاحب کا مسئلہ آپ سمجھیں، ہر شخص کے درد کی کوئی وجہ ہوتی ہے، روٹ کاز ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہوں میں، تو جب کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو ہم پہلے اس بیماری کی کاز سمجھتے ہیں، مریض کی ہسٹری لیتے ہیں، اس سے وجہ جانتے ہیں کہ تمہارے پیٹ میں درد تھی تو کب شروع ہوئی، بازو میں درد تھی تو کیسے ہوئی، سر میں درد تھا تو کب، کس طرح، اور اس کے لیے آپ نے کیا کیا۔ جو مولانا کا درد ہے وہ پوری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ درد جو ہے وہ اقتدار کا درد ہے، وہ حلوے کا درد ہے، وہ مفت مال دل برحم کا درد ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی مولانا نے اپنے گھر سے کوئی دال روٹی بھی اپنے پلے سے نہیں کھائی تھی، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وہ انہیں سارے اخراجات خود سے میٹ کرنے پڑ رہے ہیں، اور اس پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے کرنے پڑ رہے ہیں، اور جس پہ نیب نے بھی آمدن سے زائد اثاثے مانگ لی ہیں، وہ فرنٹ مینو کو وہ طلب کر لیا ہے، اور مولانا صاحب سے پوچھنا شروع کیا ہے کہ جناب یہ مسلح، لوٹا اور اس کے ساتھ جڑا ایک ٹوپی کے ساتھ کے علاوہ مولوی صاحب کے جو اثاثے تھے وہ والد صاحب سے جو منتقل ہوئے وہ کیا تھے، اور آج جو ہے وہ لوٹے مسلح کے علاوہ جو بھرمار ہے یہ اثاثوں کی، یہ وہ گدڑ سنگھی بتا دیں، وہ اللہ دین کا چراغ بتا دیں جس کو رگڑ کے کوئی بھی عالم دین جو ہے وہ خراب بتی بن جاتا ہو۔
تو مولانا صاحب اب بجائے اس کے کہ وہ جواب دیں، وہ حکومت پہ برسنے کے لیے اداروں کو متنازع بنا کے وہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں کی فلاسفی پہ چل پڑے ہیں اور عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں. لیکن کل کے ان کے مسل ٹیسٹنگ کا جو میچ تھا اس میں ڈرائیوروں سمیت، گاڑیوں سمیت، میڈیا سمیت آپ نے دیکھ لیا، اور 500 دہاڑی داروں سمیت 500 ایسے لوگ تھے جو اسلام آباد سے، میں بالکل آپ کو انتہائی ذمہ داری سے یہ کہہ رہی ہوں اور یہ رپورٹ بھی ہے کہ 500 سے زائد غریب مزدور محنت کش جو ہے وہ دہاڑی پہ یہ لے کے آئے تھے. اور دکھ اس بات کا ہے کہ جس سے کمٹمنٹ کی وہ اس کو کیش تو کرا لیا، اس کے سر دکھا دیے، لیکن اس کو معاوضہ نہ دیا، جو بعد میں میڈیا میں دہائیاں دیتے ہوئے آپ نے بھی دکھائے. تو لہٰذا جس کی سٹرینتھ ہوگی حکومت کے کان پہ اس وقت جوں رنگے گی جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ساڈا کچھ وگاڑن جوگے نے، یہ اپنا سوارن جوگے نہیں ہے تو ساڈا کی وگاڑ سکتے نے. یہ ایک مصروف رہنے کا مولانا صاحب نے اور جیلی راج کماری نے ایک راستہ اختیار کیا جس کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کا اس ملک کے مفاد سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کا ان مشکلات کے تدارک سے کوئی لینا دینا نہیں. تو جب مولانا صاحب دکان لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، جو ٹھیلا لگاتے ہیں اس پہ سودا بیچ رہے ہوتے ہیں، کوئی خریدار ہی نہیں، تو وہ کتنی دفعہ لگائیں گے؟ آپ بھی تنگ آ جائیں گے، عوام بھی تنگ آ جائیں گے. وہ جو بیچنا چاہتے ہیں وہ چورن بکنے والا نہیں، اور اس لیے وہ ہٹی جڑی ہے وہ چلنی نہیں. تو جتنے مرضی لا کے بہ جان، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. میڈم، مولانا فضل الرحمان کل کے جلسے کو دیکھ کر مایوس ہو گئے ہیں اور اب انہوں نے نئی لائن لے لی ہے اسرائیل نامنظور. کیا یہ جو نئی تحریک وہ 5 فروری سے چلا رہے ہیں، کیا یہ سعودی عرب اور قطر کے خلاف ہے یا کسی اور ملک کے خلاف ہے؟ کیا ہے اس کی کوئی، کیونکہ اب وہ پی ڈی ایم والے ایشو سے تو ہٹ گئے ہیں. پوری قوم یہ سننا چاہتی ہے کہ مولانا صاحب کب جو ہے مودی کو للکاریں گے. پوری قوم یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ کب اسرائیل کے حوالے سے ایک باقاعدہ اعلان کریں گے، کہ وہ کب جو ہے وہ اسرائیل کو نامنظور کرنے کا جو ایجنڈا ہے اس پہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کریں گے. تو یہ قوم کی آنکھوں میں مرچیں ڈالنے والا جو مولانا صاحب کا وتیرہ ہے اور ڈونگ ہے، یہ قوم جان چکی ہے. جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اس کے حوالے سے انہوں نے چپ سادھ لی، اور جو ڈٹ کے کھڑا ہے اور جو فلسطین کے حقوق کی بات کر رہا ہے اس کے گرد انہوں نے ڈانگ اٹھا لی ہے. تو یہ قول اور فعل کا تضاد ہے کہ جو سب سے زیادہ مخالفت کر رہا ہے اس کے گرد ڈنڈا لے کے گھوم رہے ہیں، تو جنہوں نے قبول کر لیا ہے ان کے قدموں میں نچھاور ہو رہے ہیں. تو یہ قوم کے سامنے یہ سارے متنازع رویے جو ہیں اور کھلا تضاد قوم فیصلہ کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنے دھرنوں میں دہاڑی پہ لوگ لانے پڑ رہے ہیں. ملک صاحب سے سوال، جی جاور صاحب سے ایک سوال ہے کہ جی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ اچھی وزارت لینا چاہ رہے ہیں، تو کیا وزیر اعظم صاحب نے حامی بھری ہے آپ کو وزارت دینے کے لیے؟ دیکھیں، یہ وزارتیں، یہ عہدے، یہ اللہ پاک کی دین ہے، اور جو بھی آپ کو آپ کا باس دے، جو چیف منسٹر صاحب ہیں، تو آپ کو وہ ایکسیپٹ کرنی ہے. اچھی وزارت وہ ہے جو اچھی چلے، جس کو کسی نے توجہ نہ دی ہو، اگر آپ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیں، وہی وزارت بہت اچھی ہو جاتی ہے. وزارت جو روایتی طور پہ لوگ نام لیتے ہیں، وزارت ہی ہوتی ہے بقول ریسانی صاحب کے نا. تو یہ اس چیز کے اوپر نہ کبھی پڑے کہ یہ کہ مجھے بھوک کوئی نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بھوک نہیں ہے، ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ اگر وفاقی وزراء جو ہیں وہ وزیر اعظم کا کچن چلا رہے ہیں، اگر تحقیقات کی جائیں تو عمران خان کے بھی کئی پاپڑ والے فلودے والے نکلیں گے. اتنا ظلم معصوم عوام کے ساتھ.
عمران خان کے کچن میں نہ کھانچے، نہ کھابے، نہ اڑیسہ، نہ سری پائے، نہ جو ہے وہ حلوہ پوری، اور وہاں پہ آپ جیسے ہمارے جیسے جو ملنے والے جاتے ہیں وہ چائے کے بسکٹ کے بغیر چائے پی کے آتے ہیں. تو کفایت شعاری جو ہے وہ عمران خان نے اپنے ذات پہ لاگو کی ہے اور شروع کی ہے، اور پنجاب حکومت سمیت سارے وزراء اور وفاقی وزراء اس کی پاسداری کر رہے ہیں. تو وہ یقین کریں کہ فی الفور کریں، اور یہ خواہش بھی پوری کریں کیونکہ عمران خان کے اس کچن کے اندر خلوص، محبت اور صرف حق حلال ہی نظر آئے گا. باقی چیزیں جو ہیں وہ جاتی عمرہ کے محلوں میں دکھائی دیں گی تو انہیں مایوسی ہوگی. وہ جس طرف سے چاہیں شروع کریں، بسم اللہ. وہ حکومت میں تھے 5 سال، صوبے میں وہ 10 سال سے حکومت میں تھے، تو بزدار صاحب کا ہی مقابلہ اپنے کچن سے کر لے. اور یہاں ضلع سبحانی اور وزیر اعظم تو بعد میں آئیں گے نا، یہاں شروع کریں پہلے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ چوری ہے اور اوپر سے سینہ زوری ہے. شرمندہ ہونے کی بجائے، قوم سے معافی مانگنے کی بجائے، اللہ سے توبہ کرنے کی بجائے، وہ ڈٹائی سے سینہ تان کے صرف بے شرمی سے وہ یہ اقبال جرم کرتے ہیں اور پھر اسے شرمندہ بھی نہیں ہوتے. تو ان پہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ لاسٹ پنجاب میں بڑی اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگلے 2.5 سال چودھری برادران جو ہیں اس وقت گیم میں ان ہو چکے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے سینٹ کے امیدوار کا اعلان بھی کر دیا اور اگلے 2.5 سال کے لیے چودھری پرویز علی کا کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے. دیکھیں، پی ایم ایل کاف کی سیاست جو ہے وہ ان کا حق ہے کہ وہ کس کو نامینیٹ کریں. اتحادی ہوتے ہوئے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ان کو سیاسی پارٹنرشپ میں لے کے چل رہے ہیں. سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے مشاورت سے فیصلے ہوں گے، اور وزیر اعظم کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہی انشاءاللہ ٹیم لیڈر ہیں. اور ٹیم لیڈر ہی ہوتا ہے جو باقی ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اور پرویز علائی صاحب بھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ٹیم کا حصہ ہیں. اور جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں، غربت کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، تو جنگ میں کمانڈر نہیں بدلا کرتے. بہت شکریہ.